السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی اور میں ہوں احسن حمید راجہ۔ ناظرین، ہم پہنچے سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی میں، جہاں رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ راجہ خرم نواز کی سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی آمد ہوئی اور فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی، جنہوں نے راجہ خرم نواز کی حلقہ N52 کے لیے خدمات کو سراہا۔ تقریب میں ملک اخلاق احمد اوان، چودھری محمد علی، چودھری آصف ارشاد، ممبر راجہ آصف، افتخار خان اور دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ پہلے لے آؤٹ پلان جمع کروائے، وہ پلاٹ کن لوگوں نے کھائے؟ قبرستانوں کے پلاٹ کھائے، پارکوں کے کھائے، سکولوں کے کھائے۔ کئی لوگوں نے کیس دیے ہوئے ہیں، نائب کو بھی دیا ہوا ہے، چل بھی رہا ہے، ابھی وارنٹ گرفتاری بھی ان کے نکلے ہیں۔ یہ اپروو ہوا تھا فرض کریں 1000 پلاٹ کا، تو بن گئے 4000 پلاٹ۔ اب ریوائزڈ ایل او پی این او سی جب تک پاس نہیں ہوگا، زون 5 کی ریگولیشنز یہ ہیں کہ جب تک، اب تو زون 5 کی نئی ریگولیشن کے مطابق جتنے نقشے ہیں وہ سی ڈی اے پاس کرے گا۔ ون ٹائم ایمنسٹی ملے گی تو یہ ساری سوسائٹی ریگولائز ہوں گی، ان سوسائٹیز میں سارے مسئلے حل ہوں گے، ان میں میٹر لگ سکیں گے، کیونکہ جو کچھ ان سوسائٹیز میں 20 سال میں ہوا ہے اس میں سی ڈی او خاموش رہی، سی ڈی اے سوئی رہی، اس وقت سی ڈی اے نے کچھ بھی ان پہ مانیٹرنگ نہیں کی۔ مجھے ہر ممبر سے 3.5 لاکھ روپیہ لینا ہے، اس سے کم قیمت میں تو ہم نے ان کو پلاٹ دیا ہے، تو قبرستان خریدنے کے لیے میں 3.5 لاکھ روپیہ پر ہاؤس ہولڈر سے کیسے لے سکتا ہوں؟ اس کے لیے ایمنسٹی آئی ہے، اس میں لکھا گیا ہے وتھ شارٹ جو ہے جرمانوں کے ساتھ اور چینجز کے ساتھ، امینڈمنٹس کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے پہلے ہمیں 25 جو ہے کلومیٹر کا بتایا تھا کہ قبرستان دیا جائے۔ مجھے یہاں سارے ہم سی ڈی اے سے یہ سوال کرتے جو ہم پہ یہ تلوار رکھتے ہیں، سی ڈی اے کا بتائیں کیا ہر سیکٹر میں قبرستان ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پورے اسلام آباد میں اتنے 40 کلومیٹر کے اس میں پتر میں 2 قبرستان ٹوٹل ہے۔ یہ ہے کہ جو سی ڈی اے نے ایک یارڈ سٹک دی ہے کہ 4% کمرشل پلاٹ ہونے چاہیے، اتنی مسجد کے پلاٹ ہونے چاہیے، اتنے پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے، ان سب پہ پلاٹ بن چکے ہیں۔ اور کو اگر میں کوئی سہولت دے سکوں تو اللہ کی قسم مجھے خوشی ہوگی، اگر میں یہاں پہ کوئی پیسہ لگا سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میرا آپ کے ساتھ بھٹ صاحب تعلق ہے، میں نے آپ کو خوش نہیں کرنا۔ آصف کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ سوسائٹی کا صدر ہے، میں نے ان کو خوش نہیں کرنا۔ میں نے تو عام عوام سے ووٹ لیے، میں نے ان کو خوش کرنا ہے کہ سوسائٹیز کا آپ لوگ بیٹھے ہیں سارے، دیکھیں 70% جب کمپلیٹ ہو جانا تھا سی ڈی اے ایکٹ کے مطابق، تو یہ سوسائٹیز سی ڈی اے کو ٹیک اوور کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے نہ سی ڈی اے نے اس طریقے سے کام کیا، اور نہ ہی جب یہ سوسائٹیز بنی، جب لوگوں کو پلاٹ ملے، اور نہ ہی سوسائٹیز کی جو مینجمنٹ تھی، نہ انہوں نے کام کیا، اور نہ ہی جنہوں نے پلاٹ لیے انہوں نے ان سے سوال کیا۔ اور سیدھی کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگوں کو بری لگ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری مینجمنٹ بھٹ صاحب سمیت بیٹھی ہوئی ہے، تو بے شک بری لگے۔ میں منافقت نہیں، میں نے آج دن تک کسی بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ میں منافقت سے بات کروں یا میں اس لالچ میں بات کروں کہ میں نے کسی سے ووٹ لینا ہے 5 مرلے 10 مرلے کی، کیونکہ اس کو سوسائٹیز میں، کوآپریٹیو سوسائٹیز کے اندر اس کو یہ سہولت تھی کہ وہ پلاٹ لیتا تھا اور ہر مہینے اس کی قسط دیتا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ میرا 2 سال 2.5 سال 3 سال بعد یہ پلاٹ میرا ہو جائے گا۔ تو اس خوشی کے اندر کہ میں اپنے بچوں کے لیے چھت بناؤں، اس نے پلاٹ خریدے۔ لیکن آج بھی میرے پاس، آج کے دن میرے آفس کے اندر ایسے بہت سارے لوگوں کی، یقین کریں، آہیں اور سسکیاں اور ان کی اپلیکیشنیں میرے آفس کے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ میرے پاس اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ایسی بیوائیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، آج کمانے والے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بچوں کی جمع پونجی یہ مافیا کھا گیا۔
لیکن بعض ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ مافیا نے قبضہ کیا اور لوگوں کے بھی پیسے کھا گئے, زمینوں والوں کے بھی کھا گئے. باقی جو سوسائٹیز جہاں پہ ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں اتنے زیادہ, وہ مشکل میں. کس لیے مشکل میں؟ وہ مشکل میں اس لیے کہ آپ نے ایل او پی لیا 1000 کا. یہاں پہ بات ابھی بٹ صاحب نے بڑی جذباتی انہوں نے کر دی کہ قبرستان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے قبرستان؟ جب آپ کو سی ڈی اے نے ایک لے آؤٹ پلان دیا, وہ پلاٹ ان سوسائٹیز کے اندر کن لوگوں نے کھائے؟ ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. ناظرین, اسی پروگرام میں موجود کچھ شہریوں نے سی بی آر سوسائٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. جو کمرشل پلاٹ ہیں یہ کوٹیشنوں پہ سیل ہوئے ہیں سی بی آر کے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کوٹیشن زمین کی آج تک نہیں ہے. یہ ایمرجنسی اداروں میں ہوتی تھی اور وہ بھی 1 لاکھ تک ہے. 1 لاکھ روپے تھا. یہ کروڑوں کے پلاٹ, ایک پلاٹ 80 لاکھ کا ہے تو وہ اس کی کوٹیشن بنا کے 20 لاکھ میں سیل کیا گیا. یہ اس میں یہ کرپشن ہے. اصل میں ڈبویا ایم سی نے ہے. بنیادی آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے, کون ذمہ دار ہے؟ سوسائٹی کے صدر یا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ یہ سوسائٹی کے جو 8-10 سال صدر رہے ہیں, صدر رہا ہے, سیکٹری ہے, صدر سیکٹری اور خزانچی, یہ 3 آدمی تو مست ہیں نا, اور کوئی ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے ان سے کوئی پوچھ گچھ کی اس حوالے سے کہ بس کچھ کئی لوگوں نے کیس دیے ہوئے ہیں, نائب کو بھی دیا ہوا ہے, چل بھی رہا ہے. ابھی وارنٹ گرفتاری بھی ان کے نکلے ہیں ادھر سی ڈی اے کا جو مجسٹریٹ ہے ان سے. تو ابھی جو موجودہ صدر ہیں الطاف بٹ صاحب, ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں. انہوں نے گڑبڑ کوئی کی ہے جس کی وجہ سے؟ انہوں نے کیا, زیادہ انہوں نے کیا. ابھی جو معاملات ہیں کس نیچ پر ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی معاملات یہی ہیں کہ یہ دیکھو نا, اس ملک میں کرپٹ مافیا ہی آگے آتا ہے نا, شریف آدمی تو نہیں آتا. ہم نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی, کچھ اچھے لوگ آئے, کچھ تو ریزائن کر گئے, اور جو باقی بچے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اندر بھیجا ہے, ہمیں اندر کے حالات بتائیں جو مزید رہتے ہیں. تو یہ بھی ان کے ساتھ وہ ملنے کے لیے شامل ہوں گے. اچھا, تو یہی آپ کے بنیادی مطالبات ہیں کہ جو آپ کے جتنے بھی کنسنسز ہیں؟ قبرستان نہیں رکھا, ایم این اے صاحب نے صحیح بات کی ہے نا, قبرستان ان کو رکھنا چاہیے تھا نا. تو یہ تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قبرستان لگے ہوئے ہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ. ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا, تھوڑا سا کریں گے. جو ملازم ہیں جو انہوں نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ بھی کریں گے. ناظرین, آپ نے سنا کہ سی بی آر سوسائٹی میں کیسے لوگوں کے تحفظات ہیں. کافی سارے لوگ پیچیدگی کا شکار ہیں اور بہت سارے کوسچن اٹھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم پوچھیں گے الطاف بٹ صاحب سے بھی. ناظرین, خوش رہیں اور خوش رکھیں.